आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोर्स वन आओ कुरान समझे आसान तरीके से नमाज के जरिए, सबक नंबर 1 में आप सबको खुश आमदीद। आज का सबक बाकायदा तौर पर शुरू करने से पहले हम एक दफ़ा नए आने वाले अहबाब के लिए कोर्स के मकासद को दोहरा लेते हैं। आप लोगों के भी रिवाइज हो जाएंगे और इससे यकीनन आप लोगों का शौक जो है वो मजीद बढ़ेगा। सबसे पहली चीज, कुरान समझना आसान हो जाए। अगर आपके सामने कोई शख्स आपको जर्मन जुबान में या फ्रेंच में या चाइनीज में आके कहे कि आपको किसी भी ऐसी जुबान में जो आपको नहीं आती कि आपका कि 1 मिलियन डॉलर्स की एक लॉटरी निकली है, तो आपको क्या कैसा फील होगा? जाहिर है आपको कुछ भी फील नहीं, क्योंकि आप तो उस जुबान को जानते ही नहीं। या आपको कोई ये कहे कि इस जिस जगह पर आप हैं यहाँ पर थोड़ी देर के बाद कोई बड़ा डिजास्टर होने वाला है, आपको अपने आप को बचा ले, तो आप कैसे बचाएंगे? आपको तो वो जुबान आती ही नहीं। तो असल में जो कुरान आया वो हमारे लिए इसीलिए आया, वो हमारे लिए 1 मिलियन डॉलर की लॉटरी से भी ज्यादा बड़े इनामात लेकर आया और हमें बहुत सारे खतरात से बचाने के लिए आया। लेकिन हुआ क्या? क्योंकि हम उसको समझते नहीं थे, उसकी जुबान को समझते नहीं थे, इसलिए हमें ना तो हम उन खतरात से बच पा रहे हैं और ना ही हम उन इनामात को हासिल कर पा रहे हैं। तो इस कोर्स का जो पहला मकसद है वो कुरान समझना आसान हो जाए। किस तरह से आसान हो जाए? कि हम 50% अल्फाज सिर्फ 20 घंटों में सीख जाएंगे, जिससे 50% अल्फाज का मतलब है कि आपको कुरान मजीद के आधे अल्फाज जो हैं वो समझ आना शुरू हो जाएंगे। 50% अल्फाज से मुराद ये नहीं है कि आप अगर एक पेज खोल रहे हैं और उस पे आधे आपको अल्फाज आ रहे हैं और आधे नहीं, कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा, लेकिन ओवरऑल 50% अल्फाज आप जो हैं वो इन 20 घंटों में अल्हम्दुलिल्लाह सीख जाएंगे। कोर्स का दूसरा मकसद नमाज समझ में आ जाए, क्योंकि ये कोर्स जो है ये नमाज से शुरू होता है। इस वजह से एक अहम बात कि नमाज समझ में आ जाए। नमाज क्या है? नमाज में हम अल्लाह ताला से मुखातिब होते हैं, लेकिन जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि हम अल्लाह ताला से क्या बात कर रहे हैं, हम किस तरह से वो बात जो है वो अब खुद भी समझ सकते हैं, अल्लाह ताला को भी समझा सकते हैं। जब हमें ये नमाज समझ में आएगी, हमें पता होगा हम अल्लाह से क्या बात कर रहे हैं, तो हमारा अल्लाह से जो ताल्लुक है वो कायम हो जाएगा और मजीद मजबूत हो जाएगा। नमाज मुअस्सर हो जाए। जाहिर है जब एक चीज समझ नहीं आएगी तो उसका असर कैसे हो सकता है? जब समझ आएगी तभी मुअस्सर होगा ना। तो जब आपको समझ आ जाएगी नमाज, जो कि इंशाअल्लाह ताला हमारे इस कोर्स के बाद आपको समझ आना बहुत अच्छे तरीके से शुरू हो जाएगी, तो आपका खुशू खजू और शौक भी बढ़ जाएगा। चौथा मकसद है कुरान के साथ ताल्लुक। कुरान के साथ ताल्लुक कैसे बनेगा? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और हम सब यकीनन कुरान से मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन ताल्लुक कैसे मजबूत होगा? हम इस कोर्स में जो भी सीखेंगे उसको जिंदगी में लाने का तरीका सीखेंगे, क्योंकि कुरान 24/7 है, यानी 24 घंटे हमारी जिंदगी के हर रास्ते पर, जिंदगी के हर तरीके पर कुरान का असर होना चाहिए। और ये हम इस कोर्स में सीखेंगे कि हम कुरान को किस तरह से अपनी जिंदगियों में ला सकते हैं। नेक अमाल, नेक अमाल या आला इखलाक की तरगीब कैसे मिलेगी? जाहिर है जब कुरान मजीद जो है वो हमें क्या सिखाता है? हमें नेक अमाल सिखाता है। तो जब हम उसको समझेंगे तो तभी उन नेक अमाल को कर सकेंगे। और एक बोनस पॉइंट, अरबी बोलचाल, यानी हम इस कोर्स में अरबी बोलचाल के 100 जुमले भी सीख लेंगे जो कि आप लोगों के यकीनन काम आ सकते हैं। अब आप ये देखें कि आम तौर पर क्या होता है कि हमें अगर बाय वन गेट वन फ्री की कोई मिलती है ऑफर, तो हम फौरन उसकी तरफ भागते हैं।
लेकिन यहाँ पर हमें क्या ऑफर मिल रही है, बाय 1 गेट 6 फ्री। यानी हम कोर्स तो एक ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमें 6 अहम मकासद जो हैं वो हासिल हो रहे हैं। कोर्स का तारुफ, कोर्स में जो आपका है मुश्तमिल है नमाज पे, जिसमें अजान, कयाम यानी सूरह फातिहा, रुकू और सुजूद, तशहुद, दरूद और दरूद के बाद की दुआ। 6 सूरतें जो कि आपको लोगों को ये भी यकीनन आती हैं, सूरतुल असर, सूरतुल काफिरून, सूरतुल नसर, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास। और उसके अलावा 4 दुआएं, ये भी हम में से बहुत सारे लोगों को तकरीबन सारी दुआएं आती हैं। कुरान सीखने की दुआ, वुजू से पहले की दुआ, वुजू के बाद की दुआ, नमाज के बाद की दुआ। ये सारी चीजें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, ये वो तमाम चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी आती हैं। और जब हम कोर्स का आगाज, कुरान सीखने का आगाज उन चीजों से करेंगे जो हमें पहले से आती हैं, तो यकीनन हमारे लिए ये आसान भी होगा और दिलचस्प भी होगा। क्योंकि जो चीज समझ आ रही हो वही दिलचस्प लगती है। अगर कोई चीज समझ ना आ रही हो तो हमारा दिल चाहता है कि हम उसको छोड़ दें। अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस सबक में, आज जो पहला सबक है, इसमें हम सीखेंगे तावुज़। कोर्स का तारुफ मैंने आपको बता दिया। तावुज़ सीखेंगे। ग्रामर में एक टेबल जो हमने कल एंड पे थोड़ा सा देखा था, लेकिन आज उसको हम कंप्लीटली सीखेंगे किस तरह से। और आखिर में आपके शौक को बढ़ाने के लिए नुक्ता तालीम होगा। इस सबक में 12 नए अल्फाज हैं जो कुरान में तकरीबन 7248 बार आए। इंशाल्लाह ताला आज के सबक के इख्तिताम तक हम 12 ऐसे अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 7248 बार आए। यानी सिर्फ 1 घंटे की क्लास में हम कुरान में आने वाले 7000 से ज्यादा अल्फाज सीख लेंगे। और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि कुरान मजीद में तकरीबन 78,000 अल्फाज है, तो आप देखें कि आज आप तकरीबन 9% अल्फाज जो हैं वो सीख चुके होंगे सिर्फ आज के 1 घंटे की क्लास में। ये साइड पे एक बैटरी है, सेल है जो आपको नजर आ रहा है। जैसे जैसे हम अल्फाज सीखते जाएंगे ये रिचार्ज होता जाएगा। और इंशाल्लाह ताला जब हमारा कोर्स मुकम्मल होगा तो ये 40,000 के बार को अबूर कर चुका होगा, यानी इसको 50% हम फिल कर चुके होंगे। जजाकुमुल्लाहु खैरा। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस कोर्स के इनेकाद में हमारी मदद की, और उन लोगों को भी जिन्होंने इसके बारे में आपको इत्तला दी। तावुज़। कुरान शुरू करने से पहले हमें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। पढ़ते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आम तौर पे हम क्या करते हैं कि आऊज़ु बिल्लाह शुरू में तो पढ़ लेते हैं, बाद में हम सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ के कंटिन्यू करते हैं। बिस्मिल्लाह जो होती है वो होती है बरकत के लिए। तो कुरान मजीद तो खुद ही एक बरकत की किताब है। बिस्मिल्लाह भी पढ़नी चाहिए, लेकिन तावुज़ यानी आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम सबसे पहले जरूर पढ़ना है। क्यों? ये भी हम इंशाल्लाह इसके तर्जुमे के साथ साथ सीखेंगे। सबसे पहले हम इसका तर्जुमा सीखते हैं। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आउज़, मैं पनाह में आता हूँ या आती हूँ। जी सिस्टर नताशा, इसी सेमेस्टर में आप 50% सीखेंगे। आउजू, मैं पनाह में आता हूँ या आती हूँ। मैं, आ, आप जैसे इंग्लिश में वर्ड होता है आई, आई जो होता है वो मुअन्नस के लिए भी होता है और मुजक्कर के लिए भी होता है। इसी तरह से यहाँ पे आउजू दोनों के लिए, जब अपने लिए बात कर रहे हैं तो मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए, कि मैं पनाह में आता हूँ या आती हूँ। फिलहाल आप ये जो लफ्ज है जो अलिफ जबर आ है, हमजा जबर आ है, जो उस औजू के से पहले, इसको आप आई से रिलेट करके भी याद कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम इसी कोर्स में आगे जाके इसको सीख भी लेंगे कि किस तरह से आता है। औजू, मैं पनाह में आता हूँ या आती हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा आपको नजर आ रहा होगा, ये औजू के नीचे 3 हरूफ लिखे हुए हैं, आइन वाओ जाल। ये 3 हरूफ जो है इनको मादे के हरूफ या रूट लेटर्स कहते हैं। ये यहाँ पर सीखने जरूरी नहीं, ये सिर्फ आपकी
تھوڑی سی انفارمیشن کے لیے انشاءاللہ اگلے اسباق میں 9-10 اسباق کے بعد آپ کو یہ خود بخود سمجھ آنے شروع ہو جائیں گے. اور ہم میں سے ہو سکتا ہے یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو آلریڈی اس کے بارے میں نالج بھی ہو. نئے آنے والوں کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ اس کو یاد رکھیں کہ صرف یہ کہ یہ روٹ لیٹرز یا مادے کے حروف ہیں جن کو ہم انشاءاللہ آگے جا کر مزید سمجھ جائیں گے. آؤزو کے ساتھ ایک نمبر لکھا ہوا آ رہا ہے ایک سرکل میں، بلکہ سرکل تو نہیں، اوول شیپ میں، 7. یہ جہاں پہ یہ نمبر لکھا ہوگا یہ بتائے گا کہ ہمیں یہ لفظ قرآن میں کتنی بار آیا ہے. ہمیں یہ لفظ یاد رکھنے کی، یہ نمبر یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم صرف ٹارگٹ دیکھیں گے کہ ہم نے کہاں تک اچیو کیا. لیکن یہ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ آپ کو، آپ کا جو شوق ہے وہ مزید بڑھے کہ آپ نے اس ایک لفظ کو سیکھنے سے ایکچولی قرآن مجید کے کتنے الفاظ سیکھ لیے. آؤزو، میں پناہ میں آتا ہوں. کیا ہے یہ؟ کس کی پناہ میں؟ آگے ہم انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں. یہ اصل میں ہر کام سے پہلے حفاظت کا خیال رکھنے کی تعلیم ہے. یعنی اللہ کی پناہ میں آنا، یعنی اللہ کی حفاظت میں. جیسے سیفٹی فرسٹ، بکل اپ، گیٹ پروٹیکشن. یعنی جب آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں، گاڑی ڈرائیو کرنے سے پہلے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ سیٹ بیلٹ لگاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ضروری ہے، سیفٹی بیلٹ بہت ضروری ہے. اسی طرح سے اگر آپ کسی انڈسٹری میں یا کسی کنسٹرکشن ایریا میں جائیں تو وہاں پر آپ کو ایک سیفٹی ہیلمٹ پہنایا جاتا ہے. بائکس چلانے والوں کے لیے ہیلمٹ کمپلسری ہے. کیوں ہے؟ تاکہ ان کی اپنی حفاظت کے لیے. تو یہ جو ہے کہ ہمیں ہر کام سے پہلے حفاظت کی تعلیم، اسی طرح سے تعوذ بھی ہمیں قرآن پڑھنے سے پہلے حفاظت کی تعلیم دے رہا ہے، پناہ کی تعلیم دے رہا ہے. کس کی پناہ میں آنا ہے اور کس سے حفاظت چاہیے یہ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں. باللہ، اللہ کی. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ باللہ کا لفظ 2550 بار کا قرآن مجید میں آیا. یعنی اگر آپ نے صرف ایک یہ لفظ سمجھ لیا تو آپ کو 2550 الفاظ یاد ہو گئے. عربی میں زیادہ تر الفاظ جو ہوتے ہیں وہ 2 یا کبھی کبھار 3 الفاظ یا اس سے بھی زیادہ الفاظ سے جڑ کر بنتے ہیں. اور اس کورس میں ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے جو الفاظ ہیں عربی کے ان کو ہم کس طرح سے علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھ سکتے ہیں، ان کے میننگ جان سکتے ہیں، اور ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سا لفظ کن کن الفاظ سے مل کر بنا ہے. مرکب لفظ، کمپاؤنڈ ورڈ جس کو کہتے ہیں. باللہ 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے. بی، جس کا مطلب ہے کی یا سے، بی. اور اللہ، اللہ کی. باللہ، اللہ کی. یہ 2 الفاظ یعنی بی اور اللہ، یہ دونوں مکمل الفاظ ہیں اپنی اپنی جگہ، اور ان دونوں کو ملنے سے ایک نیا لفظ بنا اللہ کی. باللہ، اللہ کی. من، من کا مطلب ہے سے، اور من جو ہے وہ قرآن مجید میں 3215 بار آیا. اب آپ یہ دیکھیں، ایک من کا لفظ سیکھنے سے ہی آپ کو صرف قرآن مجید میں آنے والے 4 سے 5% الفاظ یاد ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ 3215 بار تو من ہی آ گیا. تو من کا مطلب سے. من کے اس کے علاوہ بھی معنی ہے جو انشاءاللہ ہم آگے اسی کورس میں سیکھ لیں گے. فی الحال من کا مطلب سے. اور من یاد رکھنے کے لیے اسپیشلی جو لوگ اردو میں کبھی انہوں نے کوئی کارڈ، شادی کارڈ یا انویٹیشن کارڈ وغیرہ پڑھا ہو تو اس میں ایک لکھا ہوتا ہے من جانب لفظ. من جانب، جانب سے، فرام. تو من سے. الشیطان، الشیطان، ال اور شیطان 2 الفاظ. الشیطان. ال یعنی الف لام یہاں پر ظاہر کر رہا ہے ساری جنس، یعنی تمام کے تمام، all جس کو انگلش میں all کہتے ہیں. تمام کے تمام شیاطین، ساری جنس یعنی ہر شیطان، جتنے بھی شیطان ہیں میں ان سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. شیطان جس کی جمع شیاطین ہے، یہ دونوں الفاظ مل کر قرآن مجید میں 88 بار آئے ہیں. الرجیم، اب ال پھر آ گیا. یہاں پر ال کا مطلب جو ہے اس کا مطلب ہے وہ جو. اچھا، ال کے بھی ایک سے زیادہ الفاظ مطلب ہیں، اور یہ بھی انشاءاللہ ہم اس کورس میں سیکھتے جائیں گے. ال وہ جو، وہاں پہ الشیطان کے ساتھ جو ال آیا تھا وہ آیا تھا تمام شیطانوں کے لیے، تمام جتنی بھی قسم کے شیطان ہیں. اور الرجیم، ال وہ، رجیم مردود یعنی دھتکارا ہوا.
ہم نے تعوذ کا ترجمے میں ہمیشہ پڑھتے ہیں شیطان جو مردود ہے، لیکن مردود کیا ہوتا ہے یہ ہم آج دیکھیں گے۔ مردود یعنی دھتکارا ہوا۔ اب رجیم کا معنی یاد کیسے رکھنا ہے؟ کیا شیطان اللہ کی رحمت سے قریب ہے؟ ہاں یا نہ میں جواب دیں، چیٹ باکس میں لکھ کر آپ جواب دے سکتے ہیں، ہاں یا نہ میں۔ کیا شیطان اللہ کی رحمت سے قریب ہے؟ جی جویریہ کوثر کہہ رہی ہیں نو، عائشہ عزیز نہیں، جی بالکل ٹھیک۔ مریم فاطمہ جی بالکل صحیح، عائشہ پیاز، سندس اسلم، ارسال عرب، جی سب لوگ کہہ رہے ہیں نہیں، بالکل ہم سب کو پتہ ہے نہیں۔ تو جب وہ اللہ کی رحمت سے قریب نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، مردود ہے، اس کو دھتکارا گیا ہے، تو ہم رحیم سے رحمت اور رجیم اس کا اپوزٹ، یعنی عامر فان کہہ رہے ہیں نہیں، جی بالکل ٹھیک۔ وہ تو مردود ہے اور دھتکارا ہوا ہے، اس لیے رجیم کا معنی جو ہے وہ ہے نہیں، دھتکارا ہوا۔ آپ نے رجیم کا معنی اس سے بڑے آسانی سے یاد کر سکتے ہیں کہ رجیم کون؟ مردود یعنی دھتکارا ہوا، کیونکہ اللہ نے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے نا، اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دھتکار دیا۔ اب شیطان کون ہے؟ ہمارا سب سے بڑا اور بدترین دشمن۔ کل کی انٹروڈکٹری کلاس میں ہم نے یہ جملہ پڑھا تھا، اپنے دشمن کو پہچانے۔ اصل بات یہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا اصل دشمن کون ہے۔ ہمارا سب سے بڑا اور بدترین دشمن جو ہے وہ شیطان ہے، اور اس کو آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کروڑوں انسانوں کے بھٹکانے کا تجربہ ہے۔ اس نے تو جنت میں آدم علیہ السلام کو بھٹکا دیا، تو ہم میں سے تو کوئی انسان آدم علیہ السلام سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ اس نے اللہ کے سامنے یہ بھی کہا کہ وہ ہم پر دائیں بائیں اوپر نیچے گویا ہر طرف سے حملہ کرتا رہے گا، اور ایسا ہے وہ ہم پر مسلسل حملہ کر رہا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، گھر میں، آفس میں، بازار میں، دوستوں میں، موبائل پر، جو کہ آج کل بڑی کامن چیز ہے، حتیٰ کہ اکیلے میں بھی، اور ہم ہر وقت اس سے جنگ کی حالت میں ہیں۔ ظاہر ہے ایک دشمن ہر وقت ہم سے حملہ کر رہا ہے، ہم پہ حملہ مسلسل اس کے حملے جاری ہیں، تو ہم بھی تو ہر وقت جنگ کی حالت میں۔ لیکن مسئلہ یہ کہ اگر کوئی دشمن، ہمارا کوئی دشمن ہو، دنیاوی دشمن ہو، اور ہم نے اس کو مطلب دشمنی ختم کرنی ہو، تو ہم اس کو دعوت دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی نان مسلم ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اس کو اسلام قبول کرنا لینا چاہیے، تو ہم اس کو اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ ویسے ہماری دشمنی ہے، ہم صلح کی کوشش کر سکتے ہیں، اس کو اپنے گھر دعوت پہ بلا سکتے ہیں، کھانا کھلا سکتے ہیں، کوئی تحفہ دے سکتے ہیں، یا ہم اس سے لڑ کے اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن شیطان ایسا دشمن ہے جس کو تو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، اور نہ مار سکتے، نہ اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو شیطان بنا ہی اس لیے ہے کہ اس نے اسلام سے، اللہ کے حکم سے انکار کیا تھا، تو وہ کیسے اسلام کی دعوت اس کو دیکھ کے وہ اسلام کی دعوت قبول کر سکتا ہے؟ اور سب سے اہم چیز، جب ہم اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے تو ہم کیسے اس کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کی جنگ کر سکتے ہیں؟ تو اس کا ایک ہی علاج ہے، اور یہی سب سے طاقتور علاج ہے، اور وہ ہے تعوذ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا۔ شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی اور دھتکارا گیا، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ وہ رجیم یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی باتوں میں آ کر اسی کی طرح ہو جائے، اور اس کا کام کیا ہے؟ ہمیں جہنم میں لے جانا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں قیامت تک لوگوں کو بہکاتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ میرے وہ بندے جو تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے یا توبہ کر لیں گے، میں ان کو معاف کر کے تمہارے رستے سے دور لے جاتا رہوں گا۔ اب جب دشمن کا پتہ چل گیا، اس کے حملوں کا پتہ چل گیا، اس کے علاج کا پتہ چل گیا، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے تعوذ پڑھنا ہے، اور ہم نے زندگی میں لانا ہے جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں کس طریقے سے۔ جو بھی ہم پڑھیں گے آج کے بعد، آج سے ہی آج کے بعد
سب سے پہلے جیسے ہم نے پڑھا مطالعہ کے بعد، سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تصور کرنا ہے کہ ہم خود کو غیر محفوظ محسوس کریں. یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر وقت شیطان کے حملوں میں گھرے ہوئے ہیں. ہم لوگوں کے یا کسی جنات یا کسی بھی اور طرح کی مخلوقات سے تو ڈرتے ہیں، ان کے ہم لوگ سے تو بچتے ہیں، لیکن ہم شیطان کے حملوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شیطان ہم پہ حملے کر رہا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرنا ہے. اس کے بعد دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے اوپر عرش پر ہے، مگر ہمارے بہت قریب ہے. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں. اس لیے تعوذ کو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیے کہ اللہ سن کر کیا جواب دے رہا ہے. اور دعا جو ہے وہ بھیک کے انداز میں اللہ سے حفاظت کی دعا مانگے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے آپ اپنے ایگزامس میں نمبروں کے لیے دعا مانگتے ہیں، یا اپنی نوکری کے لیے دعا مانگتے ہیں، یا اپنے باقی دنیاوی کاموں کے لیے، اسی طرح سے گڑ گڑا کر بھیک کے انداز میں اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعا مانگے. احتساب کریں کہ آج میں کتنی بار شیطان کے پھندے میں آیا یا آئی، اور کیوں، اس کی ریزن کیا تھی. خراب دوست اس کی وجہ ہو سکتے ہیں، موبائل یا انٹرنیٹ کا استعمال، یا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اس کو چیک کریں. تیسرا کام ہم نے کرنا ہے کہ پلان بنانا ہے صحیح دوستوں کے ساتھ رہنے کا، بری چیزوں کو دور کرنے کا، اور وقت کے ساتھ کے صحیح استعمال کا. وقت کا صحیح استعمال کیا ہے؟ وہ استعمال جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر ہو، وہی وقت کا صحیح استعمال. اور تبلیغ، دعا ہو گئی، اپنا احتساب ہو گیا، اپنا ایک پلان بنا لیا کہ کس طرح سے بچنا ہے. تو چوتھی چیز ہے تبلیغ. یہ بہت ضروری ہے. شیطان کے حملوں کے بارے میں دوسروں کو بتائیے. ابھی آج سے اپنے ساتھ بیٹھے لوگوں کو بتائیے، اپنے گھر والوں کو بتائیے، اپنے دوستوں کو بتائیے کہ ہم کس طرح سے ہر وقت شیطان کے حملے میں، اور ہم کس طرح سے اس سے بچ سکتے ہیں. یہ 4 چیزیں اور 5ویں تصور اور احساس، یہ ہمیں سکھائے گا کہ ہم قرآن کو کیسے زندگی میں لانے. جیسے کہ آج ہم نے سیکھا کہ ہم نے اگر تعوذ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا، ہم نے اس کو ترجمہ سیکھ لیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ اس میں ہم کیا بات کر رہے ہیں، تو اب اس کا ہم نے اپنی زندگی میں لانا ہے. اگر ہم زندگی میں نہیں لاتے تو ہمیں یہ سب کچھ سیکھنے کا فائدہ نہیں ہے. شیطان کے ساتھ اس جنگ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہوئے پہلی چیز اپنی حفاظت کا خیال رکھنا ہے. سیفٹی فرسٹ. کس طرح؟ اعوذ باللہ پڑھ کر. اور یہ کامیاب انسان کی پہلی عادت ہے. پہلی عادت کیا ہے؟ سیفٹی فرسٹ. ہم تعوذ اور سورہ فاتحہ میں 12 اہم عادتیں سیکھیں گے. ویسے بھی آپ کو پتہ ہے سیفٹی فرسٹ ہر جگہ سے ہم یہ لفظ یوز کرتے ہیں، تو آج ہم نے کامیاب انسان کی پہلی عادت تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے سیکھی. اب اپنے آپ کو شیطان کے حملوں کی زد میں محسوس کرتے ہوئے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے، اور اس تصور کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سن رہا ہے، اس کی پریکٹس کیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان سے جو مردود ہے. 30 سیکنڈ آپ لوگ اس کو ریوائز کریں. آپ کو ایک لفظ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، علم. اس کا مطلب ہے سکھائیے، جمع کا لفظ ہے علم، سکھائیے. تو جو بھی سیکھیں کوشش کریں کسی ایک انسان کو ضرور سکھائیں. کس طرح سے؟ اگر آپ پیرنٹس ہیں تو آپ اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں. اگر آپ بچے ہیں تو اپنے بہن بھائیوں کو، ایون پیرنٹس کو بھی سکھا سکتے ہیں. سکھانے کا طریقہ ادب اور تمیز کے دائرے میں رہ کر ہونا چاہیے. آپ ان کو بھی سکھا سکتے، کم از کم کسی ایک کو، کسی ساتھی کو، کسی دوست کو. کیونکہ اگر ہم اپنے رشتوں سے، اپنے ساتھیوں سے مخلص ہیں تو ہم سب چاہیں گے
کہ وہ نہ صرف اس دنیا میں آخرت میں بھی ہمارے ساتھ ہو، تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اکتبو، لکھیے کچھ چیزیں، پوائنٹس، آپ امپورٹنٹ پوائنٹس لکھ لیں، نوٹس بنا لیں، جیسے کہ آپ اسکول کالج یونیورسٹی میں بناتے تھے، آپ اپنی آسانی کے لیے، اس سے بھی آپ زیادہ اچھا سیکھیں گے۔ چیٹ باکس میں لکھنا ہے آپ نے اس کا ABCD میں سے کیا آنسر ہے۔ من، A طرف، B پر، C سے، D پاس۔ من چیٹ باکس میں لکھیے جی آپ لوگ۔ عائشہ عزیز جی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک۔ جویریہ کوثر، ارسال ریب، سندس اسلم، افشان، ایم عرفان جی بالکل ٹھیک ماشاءاللہ سے۔ یہ کوشچن صرف آپ لوگوں کو ایکٹیو کرنے کے لیے، اور تھوڑا سا آپ لوگوں کو کہ آپ ساتھ ساتھ، عائشہ فیاض جی بالکل ٹھیک، آپ ساتھ کے ساتھ تھوڑا سا ایکٹیو ہو جائیں گے اور دیکھیں گے۔ چودھری عتیق بالکل ٹھیک۔ ہمارا بدترین دشمن کون ہے؟ A دنیا، B شیطان جی عائشہ عزیز بالکل ٹھیک، C ہمارا نفس، D کافر لوگ۔ جویریہ کوثر، چودھری عتیق، مریم فاطمہ، سندس اسلم، افشاں، ارسال عریب، عائشہ فیاض جی ماشاءاللہ، ایم عرفان بالکل ٹھیک، نتاشا صدیقہ بالکل ٹھیک۔ انشاءاللہ تعالی ہم ہر آیت یا ذکر کو اس طرح ہی پڑھیں گے جس طرح سے آج ہم نے پڑھا ہے۔ یہاں پہ ہم ایک 30 سیکنڈ کی چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ہم بی پارٹ یعنی گرامر کی طرف بڑھیں گے۔ اور قرآن سمجھے سبق نمبر 1، بی پارٹ یعنی گرامر۔ قواعد یعنی گرامر میں ہم جی، میں ایک کوشچن ہے، ریکارڈنگ میں بھی آ جائے گا، سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ اٹینڈنس ہمارے پاس زوم میں اٹینڈنس ہم لوگ ساتھ کے ساتھ ہم اس کو کر لیتے ہیں، اپنے پاس سیو کر لیتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس کے لیے آبویسلی اٹینڈنس کمپلسری ہے۔ اٹینڈنس تو سب کے لیے کمپلسری ہے، جو اینڈ والے 2 سرٹیفکیٹس ہیں ان کا صرف اس وجہ سے کہ ایکچولی وہ اس میں کمپلیشن اور وہ پارٹیسپیشن جو ہے وہ اتنا وہ کیونکہ بلو ایوریج ہے مارکس، تو ان کو اس کی وجہ سے اٹینڈنس مینشن کی گئی ہے، تو اس لیے اٹینڈنس کمپلسری ہے۔ لیکن اگر آپ کی کوئی جینوئن ایشو ہو تو آپ ریکارڈنگ سن کر بھی اس کو کروا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جی سسٹر بنت قدیر، چیٹ باکس میں لکھنے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس آپ کے نیم سب کے آ جاتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اب قواعد یعنی گرامر، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، من، ہل، نعم، خیرہ۔ میں جیسے کہ کل انٹروڈکٹری کلاس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم عربی قواعد سے نہیں شروع کریں گے، اگرچہ کہ الحمدللہ قواعد ہم کو پہلے سے کافی آتی ہیں، اردو اور انگلش کے حوالے سے بھی آتے ہیں، اور کچھ کو تو عربی کے حوالے سے بھی آتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جیسے میں نے کل بھی ایک بات کی تھی کہ یومنون کے لفظ کے ساتھ اگر میں کہوں گی کہ غائب جمع مذکر محموز باب فعال ہے، تو یہ تو فوراً کے فوراً آپ اس سے بھاگ جائیں گے، آپ عام انسان میں عربی کا ڈر بیٹھ جائے گا، تو ہم اس طرح سے بالکل اس کو پڑھنے والے نہیں ہیں۔ ہم کس طرح سے پڑھیں گے؟ TPI یعنی سارے وجود کا استعمال، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ کیسے؟
कान, आंख, दिमाग, आवाज, हाथ, दिल और साथी। अब किस तरह से हम करेंगे? ये हम करेंगे, ये देखें आपके सामने सारे बने हुए हैं। बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए, सोचिए, देखिए, सुनिए। अब हम इसको करते हैं। अब आप सब लोग एक दफा बिल्कुल अपने हाथ खाली करें। बिल्कुल जो इशारे मैं करूंगी वो आपने इशारे करने हैं, और अभी से करने हैं, सबने करने हैं। माइक को म्यूट रखिएगा, बिल्कुल ना अनम्यूट कीजिएगा क्योंकि उससे डिस्टरबेंस होगी। सब लोग मेरे साथ साथ दोहराएंगे, बोलेंगे भी और साथ साथ ये इशारे करेंगे ग्रामर टीपीआई के साथ। किस तरह से? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। एक दफा फिर कर लेते हैं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। टीपीआई के इस्तेमाल, ये कोई मजाक नहीं है। अब हो सकता है आप में से ये क्या इशारे हम कर रहे हैं बच्चों की तरह। ये एक पूरा निजाम है, सिस्टम है पूरा। इसकी अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि बाद में आसानी हो 20,000 बार आने वाले अल्फाज के लिए। और ये मत कहिए कि मैं बाद में सीख लूंगा। अगर आप ये कहेंगे कि मैं बाद में सीख लूंगा तो शायद आप कभी भी सीख ना पाए। अभी से, आज से, इसी वक्त से आपने ये सीखना शुरू करना है। एक मिसाल देती हूँ आप जिंदगी पे। अक्सर हम मोबाइल पर बात करते हुए ये करते हैं कि किसी को एड्रेस समझा रहे हैं तो हम कहते हैं अच्छा फलां जगह से आपने राइट होना है, आगे यू टर्न लेना है, वहां से राउंड अबाउट पे जाके आपने राइट साइड पे टर्न होता है। आपके हाथ के इशारे तो नहीं नजर आ रहे ना, जो बात जिससे आप बात करें। हाथ के इशारे तो सिर्फ आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन आप क्यों करते हैं? इसलिए कि दिमाग ऐसे ही काम करता है। दिमाग के स्टाइल को इस्तेमाल करना है दिमाग को सिखाने के लिए। तो इस वजह से हम ये टीपीआई यानी टोटल फिजिकल इंटरेक्शन करेंगे। टीपीआई सादा और मुअस्सर तरीका है। अभी आप देख भी लेंगे किस तरह से। अरबी जुबान के सीगों के लिए आसान है। इशारे हम आसानी के लिए करेंगे। सारे दिमाग का इस्तेमाल होता है। जब आप टीपीआई करते हैं तो आपका पूरा का पूरा दिमाग जो है वो, पूरी कंसंट्रेशन जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। शैतान को बीच में मत आने दीजिए। अगर शैतान आपको कहता है कि ये क्या आप काम कर रहे हैं बच्चों की तरह लगे हुए, नहीं, उसको कहने दे। उसका तो काम ही आपको इस काम से रोकना है, कुरान सीखने से रोकना, अल्लाह का पैगाम समझने से रोकना है। वो तो चाहता है कि आपको भटका दे। तो आपने उसको बीच में नहीं आने देना और इसको, इस सिस्टम को सीखना है। टीपीआई की आसानी, हमारे पास 200 प्लस अल्फाज की फहरिस्त मौजूद है, मगर हम चाहते हैं कि आप यही सीख लें। अगर आपको अरबी आती है तब भी इस नए तरीके को सीखने के लिए प्रैक्टिस कीजिए। टीपीआई के जरिए ये जो आपके सामने अल्फाज हैं ये 18,500 बार कुरान मजीद में आए हैं। और ये हम अल्फाज इस कोर्स में सारे के सारे अल्फाज जो हैं टीपीआई के जरिए सीख लेंगे। कुरान के 200 अफ़ाल और 20 ज़मायर और हरूफ वगैरह मिलाकर कुल 30,000 से ज्यादा, यानी 40% कुरानी अल्फाज जो हम टीपीआई से सीखते हैं। और कुरानी अल्फाज समझाते वक्त बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। एक इशारा 5 बातों के लिए काफी होता है। मिसाल के तौर पे, तुरजाऊना, हाजिर जमा मुजक्कर मुदारे मजहूर। इस वक्त आपको नहीं समझ आएगी, मुझे भी नहीं पता ये क्या क्या, ये जो 5 अल्फाज लिखे हुए ये क्या थे क्यूसी वन में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्यूसी 6 की स्टूडेंट होने की हैसियत से मुझे ये 5 अल्फाज पता है क्या है। लेकिन जब मैं आपकी तरह क्यूसी वन कर रही थी मुझे बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये 5 अल्फाज सिर्फ एक इशारे से जाहिर हो जाएंगे। जब आप ये अल्फाज सीख लेंगे तो ये अल्फाज जो हैं ये 5 अल्फाज के लिए एक ही इशारा होगा। तो जाहिर है हमें याद रखना भी आसान होगा। अब इसमें जो हमारा सबसे पहला टेबल है कुरान मजीद में,
1295 بار آیا. اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اسم ضمیر، پروناؤنس، انگلش میں پروناؤنس. یہ وہی پروناؤنس ہے، یہ وہی اسم ضمیر ہے جو ہم اردو انگلش میں پڑھتے ہیں، لیکن آج ہم عربی میں ان کو اس طرح سے سیکھیں گے کہ مجھے پوری امید بلکہ یقین ہے کہ آج کی کلاس کے اختتام پر آپ یہ سارے کے سارے الفاظ آپ کو آتے ہوں گے. اب ایک سوال آپ سے چیٹ باکس میں آپ نے لکھنا ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ ہمارا دایاں ہاتھ مذکر کو ظاہر کر رہا ہے تو بایاں ہاتھ کس کو ظاہر کرے گا؟ جی جی ماشاءاللہ، جلدی جلدی لوگ لکھ رہے ہیں. جویریہ، کوثر، عائشہ عزیز، رسالہ ریب، افشاں، سندس اسلم، بالکل صحیح ماشاءاللہ. مؤنث، بالکل صحیح. فیمیل، بالکل ٹھیک. اب دوسری بات، اگر میں یہ کہوں کہ میرے ہاتھ کی ایک انگلی جو ہے وہ واحد کو ظاہر کر رہی ہے تو چاروں انگلیاں کس چیز کو ظاہر کریں گے؟ جمع کو. جی بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. جمع، ایک انگلی واحد اور چاروں انگلی جمع. جی ماشاءاللہ، سب لوگ بالکل ٹھیک لکھ رہے ہیں. ویری گڈ، ایکٹیو کلاس ماشاءاللہ سے. اب یہ تو ہو گیا مذکر مؤنث اور واحد جمع. اب آپ کو ایک اور چیز بتاتی ہوں. ہم نے اردو میں غائب، حاضر، متکلم اور انگلش میں فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن پڑھا ہوا ہے. اگر میں آپ سے یہ کہتی ہوں، ایک انگلی سے یہ اشارہ کرتی ہوں اس سائڈ پہ، رائٹ سائڈ پہ، بالکل سائڈ پہ، رائٹ پہ، اور میں یہ کہتی ہوں کہ یہ ظاہر کر رہا ہے تھرڈ پرسن سنگولر، یعنی غائب واحد کو، یعنی کس کو؟ وہ کو جو سنگولر ہے، جو اکیلا ہے، واحد ہے، وہ جو یہاں پر نہیں ہے، موجود نہیں ہے. تو اگر میں یہی اشارہ چاروں انگلیوں سے ظاہر کروں تو یہ کس کو ظاہر کرے گا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ واحد ہے، غائب ہے، یعنی سامنے نہیں ہے، وہ دور کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہی، جیسے انگلش میں ہی اور شی. جی ہاں، وہ سب بالکل ٹھیک، صحیح ماشاءاللہ. دے، بالکل ٹھیک. عائشہ عزیز، مریم فاطمہ، ماشاءاللہ سے سب لوگ ٹھیک لکھ رہے ہیں. جمع، غائب، جویری، کوثر، سندس اسلم، جی وہ سب بالکل صحیح، وہ سب. اسی طرح سے اگر، جی بالکل ٹھیک، دل چودھری ٹھیک لکھ رہے ہیں. اگر میں آپ کی طرف اشارہ کروں اور میں کہوں کہ یہ آپ کو ظاہر کر رہا ہے، ایک سنگولر کو، تو اگر میں ساری انگلیوں سے اشارہ کروں گی تو کس کو ظاہر کرے گی؟ جی آپ سب بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. مریم فاطمہ، بالکل ماشاءاللہ. جو یہ کوثر، سندس اسلم، ماشاءاللہ سے. نام سب کے میں پڑھتی ہوں، تیزی میں ہوتے ہیں تو بعض دفعہ جلدی سے گزر جاتے ہیں. میرے پاس سب کے نام آ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے. بالکل ٹھیک ہے. عرفان، بالکل ٹھیک. اسی طرح سے جب میں اپنی طرف ایک انگلی سے اشارہ کروں گی تو زیادہ انگلیوں سے تو ہمارے لیے، ہم سب کے لیے ہو جائے گا. اب ہم اس کو سیکھتے ہیں عربی میں. میں اشارہ کروں گی اور آپ لوگ جواب دیں گے، اور اب آپ مائک بھی آن کر کے جواب دے سکتے ہیں. چیٹ باکس میں بھی لکھ سکتے ہیں، مائک بھی آن کر سکتے ہیں. میں نے اشارہ کیا، آپ نے مطلب بتانا ہے. ٹھیک ہے؟ ہوا، وہ، ویری گڈ. وہ، وہ، بالکل صحیح، بالکل صحیح ماشاءاللہ سے، بالکل صحیح. وہ، ہم، وہ سب، وہ سب، جی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک، ویری گڈ، ایکسیلنٹ. انتا، آپ، ہاں، آپ، انا، میں، بالکل ٹھیک. انتم، آپ سب، سب، نحنو، ہم سب، ہم سب،
वेरी गुड, जजाक अल्लाह। माशाल्लाह चैट बॉक्स में भी लोग जल्दी से लिख रहे हैं, तेज तेज, और इतने लोगों ने माशाल्लाह माइक ऑन करके भी जवाब दिए। वेरी गुड। अब ये देखें, यही हमारे सामने टेबल है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आपने खुद मुझे बताया सारा तर्जुमा, मैंने तो नहीं किया, मैंने तो आपको नहीं बताया कि किसका क्या तर्जुमा है, लेकिन आपने खुद से कर लिया, और यही कमाल है टीपीआई का। हमने सिर्फ इशारा सीखा था, मैंने सिर्फ आपको इशारे बताए थे, मैंने आपको अरबी के अल्फाज नहीं बताए थे, मैंने आपको उर्दू के अल्फाज नहीं बताए थे, मैंने सिर्फ आपको इशारे बताए थे, आपने खुद से वो टेबल जो है वो सीख लिया। अब मैं एक दफा आपको रिवाइज करवाती हूँ, फिर आप लोगों से भी प्रैक्टिस करवाएंगे। हुआ, वो, हुम, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नाहनु, हम सब। और जब मैं या कोई भी और करवा रहा है तो आपने अपनी जगह पे बैठे बैठे माइक को म्यूट रखते हुए वो साथ दोहराना है, जुबान से भी और इशारों से भी। और आप देखेंगे कि सिर्फ 2-3 लेसन्स के बाद आप इस अपने आप में डिफरेंस देखेंगे कि कितना आपको आसान हो गया हर चीज। हुआ, वो, हुम, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नाहनु, हम सब। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु। हुआ, वो, हुम, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नाहनु, हम सब। जी। अब आप करेंगे हैंड रेज, आज आपकी हैंड रेज के ऑप्शन यूज होंगे, और जो लोग करवाना चाहते हैं वो हैंड रेज करें, फिर मैं आप लोगों से ये रिवाइज करवाऊंगी। जी। जी, इरसाल लारेब, सबसे पहले आप करवाएं। हुआ, वो, हम, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नहनु, हम सब। जजाकल्ला, वेरी गुड बेटा। आयशा अजीज, आप करवाएं। जी ठीक है। हुआ, वो, हम, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नहनु, हम सब। जजाकल्ला। जी, कोई और भी हैंड रेज करे और करवाए, कौन करवाना चाहेगा? मैम मैं करवाऊं, मेरा हैंड रेस की ऑप्शन नहीं आ रही है। चलें, मरियम फातिमा आप करवाएं, उसके बाद सुंदस असलम आप भी करवाइएगा। जी। जी। हुआ, वो, हम, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नाहनो, हम सब। जजाकल्ला सिस्टर, एक्सीलेंट। सुंदस असलम सिस्टर आप करवाएं। हुआ, वो, हम, वो सब, अंता, आप, आना, मैं, अंतु, आप सब, नाहनु, हम सब। जजाकल्ला सिस्टर। जी, एम इरफान आप करवाएं। एम इरफान अपने आप को अनम्यूट कीजिए और करवाइए, आपने हैंड रेज किया हुआ है। चलें, शायद उन्होंने गलती से हैंड रेज कर दिया था। अब माशाल्लाह से आप लोगों ने खुद से ये प्रैक्टिस करवाई। अब मैं एक दफा फिर दरमियान में से जी, बिनते कदीर आप करवाना चाह रही हैं? आप, आपने टेक्स्ट किया हुआ है, अगर आपने करवाना चाह रही हैं तो माइक अनम्यूट कीजिए और करवाइए। चलिए, ठीक है। हम, अब मैं आप लोगों को एक दो टेक्निकल चीजें भी बता दूं कि जिन लोगों को रेज हैंड के ऑप्शन का नहीं पता, तो आप लोग, अगर आप डिवाइस, जो भी आप डिवाइस यूज कर रहे हैं, यूजुअली उस पे समटाइम्स तो सामने ही आ रहा होता है, जो नीचे बार चल रहा होता है उसके नीचे उस पे लिखा होता है शो हैंड। अदरवाइज एक राइट साइड पे ऑप्शन होती है मोर, अगर आप उसको ओपन करें तो उसमें भी रेज हैंड की ऑप्शन होती है। और बाज डिवाइसेस में रिएक्शंस की ऑप्शन होती है, अगर आप उसको ओपन करेंगे तो रिएक्शंस में भी रेज हैंड की ऑप्शन होती है।
ہر ڈیوائس کے حساب سے، ہر وہ سسٹم کے حساب سے ریز ہینڈس کی آپشن ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، لیکن ہوتی ہیں سب میں. تو آپ یہ کائنڈلی اس کو چیک کر لیں، ریز ہینڈ، چیٹ باکس، ان سب چیزوں کو، تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے فردر کلاسز میں. ہوا، ہم، انتا، نہنو، یہ 6 الفاظ قرآن مجید میں تقریباً کتنی بار آئے ہیں؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے 600 مرتبہ، 1000 مرتبہ، 800 مرتبہ یا 1300 مرتبہ. جی چیٹ باکس میں لکھیے. جی بنت قدیر بالکل ٹھیک. مریم فاطمہ. سندس اسلم. جی بالکل ٹھیک. ارسال عریب. افشاں، عامر فان، مناہل، چودھری عتیق. جی ماشاء اللہ سے بالکل ٹھیک. عائشہ عزیز بالکل ٹھیک. انتا کی جمع، انتا، اشارہ بھی میں کر دیتی. انتا، انا، نحنو، انتم، ہم. جی عائشہ عزیز بالکل ٹھیک. جویریہ کوثر بالکل ٹھیک. افشاں، سندس اسلم، چودھری عتیق. جی ماشاء اللہ سے بالکل ٹھیک. مریم فاطمہ بالکل ٹھیک. اچھا ایک مزے کی بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میرے ایکسپیرینس یہ ہے کہ جو لوگ چیٹ باکس میں پرٹیکولرلی بنت قدیر بالکل ٹھیک اور ریز ہینڈ کر کے ٹیبل کو ریوائز کروانے میں زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ سب لوگ جو ہے وہ اینڈ پہ موسٹلی ان میں سے سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس لیتے ہیں موسٹلی. اس کی ریزن میں بھی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ایکٹیو زیادہ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے، یا جو بھی ریزن، لیکن اس سے بہت فرق پڑتا ہے. یہ میں نے اپنے پچھلے 5 کورسز میں یہ ایکسپیرینس کیا ہے کہ موسٹلی وہ لوگ سرٹیفکیٹ آف ایکسلنس والے ہوتے ہیں جن کے نام آلریڈی میں جانتی ہوتی ہوں، یوز ٹو ہوتی ہوں، کیونکہ انہوں نے چیٹ باکس میں بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور ریز ہینڈ کر کے ٹیبل ریوائز کرو. جی انتا کی جمع انتو. ہوا کی جمع، ہوا کی جمع. جی ہوا کی جمع. جی مریم فاطمہ، جویریہ کوثر، عائشہ عزیز بالکل ٹھیک. سندس، عامر فان، چودھری عتیق، افشاں، بنت قدیر بالکل ٹھیک. نحنو کا واحد. جی مناہل بالکل ٹھیک. عائشہ فیاض بالکل ٹھیک. عائشہ عزیز بالکل ٹھیک. جویریہ کوثر ماشاء اللہ سے الحمدللہ. بنت قدیر، افشا، مریم فاطمہ، چودھری عتیق، عامر فان، سندس اسلم. جی ماشاء اللہ سے الحمدللہ الحمدللہ. عائشہ فیاض بالکل ٹھیک. اب ہم عربی بول چال کے جملے سیکھتے ہیں، جو کہ ہم نے ایک بونس پوائنٹ کہا تھا نا. مناہل بالکل ٹھیک. ایک نیا لفظ ایڈ کرتے ہیں، من. اچھا من اور من کو آپ نے مکس نہیں کرنا ہے. من ایک ڈفرنٹ لفظ ہے، من ایک ڈفرنٹ لفظ ہے. من کا مطلب کون. اچھا من کے بھی ایک سے زیادہ مطلب ہے عربی میں، وہ بھی ہم انشاءاللہ آگے سیکھیں گے. من کون، جیسے انگلش کا ورڈ ہو، اسی طرح سے من. من ہوا، وہ کون ہے. ہوا مسلم، وہ مسلمان ہے. من ہم مسلمون. من ہم، وہ سب کون ہے. ہم مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. من انتا، آپ کون. انا مسلم، میں مسلمان. من انتم، آپ سب کون. نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جب میں نے من ہوا اور من ہم کہا تو آنسر جو تھا وہ ہوا اور ہم ہی آیا. ٹھیک ہے. لیکن جب میں نے من انتا کہا تو جواب آیا انا مسلم. کیوں؟ کیونکہ اگر میں آپ سے کوسچن کر رہی ہوں تو آپ اپنی طرف اشارہ کر کے جواب دیں گے اپنے آپ کے لیے. میں نے آپ سے پوچھا تو آپ کیا کہیں گے. آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ مسلمان، آپ یہی کہیں گے نا میں مسلمان. اسی لیے من انتا انا مسلم، من انتم نحن مسلم. من ہوا مسلم. من ہم مسلمون. من انتا انا مسلم. من انتم نحن مسلمون. جی 2 لوگ ہینڈ ریس کریں اور یہ کروائیں. کون کروائے گا؟ جی سندس اسلم اور عائشہ عزیز. سندس اسلم آپ کوسچن کریں اور عائشہ آپ آنسر کریں.
मन अंता, नहीं सिस्टर, आप स्टार्ट से करें। मैं मन हुआ, मुस्लिम, मन हुआ से। मन हुआ, हुआ मुस्लिम, मन हुम, हम मुस्लिमून, मन अंता, अना मुस्लिम, मन अंतुम, नहनु मुस्लिमून। जजाकल्ला सिस्टर्स, वेरी गुड। अब मरियम फातिमा और एम इरफान। मरियम फातिमा आप क्वेश्चन करें और एम इरफान आप आंसर करें। मन हुआ, एम इरफान आपने हैंड रेज किया हुआ है। मन हुआ मुस्लिम, मन मन हुम हुम, एक मुस्लिमून। मिनट बेटा, एक मिनट। मरियम फातिमा क्वेश्चन करेंगी, आप आंसर कीजिएगा, ठीक है जी। चले अब स्टार्ट करें। मन हुआ, हुआ मुस्लिम, मन हुम, मुस्लिमून, मन अंतुम, अना मुस्लिम, मन अंतुम, नहनु मुस्लिमून। जजाकल्ला, वेरी गुड, माशाल्लाह से। और ये जैसा कि आवाज से भी लग रहा था बहुत छोटा सा बच्चे हैं। मैंने आपको बताया था कि ये माशाल्लाह से बच्चे भी बहुत शौक से ये कोर्स करते हैं और बहुत अच्छे उसमें से नंबर्स लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। अब मन अंतुम चैट बॉक्स में लिखिए। जी, आयशा अजीज, सुंदस असलम, जवेरिया कौसर, आयशा फयाज, मोहम्मद साबिर, जी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक। ब्रदर साबिर भी नजर आ गए। मोहम्मद इरफान, चौधरी अतीक, जी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक। मरियम फातिमा, नहनु मुस्लिम, बिल्कुल ठीक। बिनते कदीर, बिल्कुल ठीक। मन अंता, मन अंता, जी आयशा अजीज बिल्कुल ठीक। जवेरिया कौसर, सुंदस असलम, चौधरी अतीक, मरियम फातिमा, आयशा फयाज, मोहम्मद साबिर, अफशा, एम इरफान, जी माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक। एक्सीलेंट। निमरा, बिल्कुल ठीक। अरबी बताइए। मनाहिल, बिल्कुल ठीक। निमरा, बिल्कुल ठीक। आप सब कौन है? आप सब कौन है? जी, आयशा अजीज, बिल्कुल ठीक। बिनते कदीर, सुंदस असलम, बिल्कुल ठीक। मोहम्मद साबिर, जवेरिया कौसर, मरियम फातिमा, जी बिल्कुल ठीक। निमरा, बिल्कुल ठीक। चौधरी अतीक, बिल्कुल ठीक। मन अंतुम, आप सब कौन है? अब अरबी के कुछ नई दिलचस्प चीजें। आयशा फयाज, बिल्कुल ठीक। अरबी में बाज दफा एक सिर्फ हर्फ होता है, हर्फ तहजी में से एक हर्फ होता है जो एक मुकम्मल लफ्ज होता है। जैसे अगर वा लिखा होगा तो उसका मतलब होगा और। वा के भी और माने हैं, एक से ज्यादा माने हैं। वा और फा, पस, यकीनन, नतीजतन, फा पस। और अगर हमजा जबरा लिखा होगा तो क्या, यानी अगर किसी से पहले सिर्फ हमजा जबरा भी लग जाएगा तो वो क्या के माने में आ जाएगा। अब आप ये देखें, इसी टेबल को हम वा के साथ मिलाकर देखते हैं। जैसे वा और हुआ, वाहुआ, वा और हुम, वाहुम। और ये पूरा टेबल बन जाएगा वाहुआ और वो, वहुम और वो सब, व अंता और आप, व अना और मैं, व अंतुम और आप सब, व नहनु और हम सब। वाहुआ और वो, वहुम और वो सब, व अंता और आप, व अना और मैं, व अंतुम और आप सब, व नहनु और हम सब। जी हैंड रेज करें, कौन करवाना चाहेगा? जल्दी जल्दी जी।
عائشہ عزیز سسٹر آپ کروائیں. جی ٹھیک ہے. وہوا اور وہ، وہم اور وہ سب، وانتا اور آپ، وانا اور میں، وانتم اور آپ سب، ونحنو اور ہم سب. جزاک اللہ، ایکسیلنٹ. جی مریم فاطمہ آپ کروائیں. وہوا اور وہ، وہم اور وہ سب، وانتا اور آپ، وانا اور میں، وانتم اور آپ سب، ونحنو اور ہم سب. جزاک اللہ سسٹر. سندس اسلم آپ بھی کروا دیں ایک دفعہ. سندس اسلم. چلیں ایم عرفان آپ کروائیں. چلے سندس پہلے کروا لیں پھر. جی چلے. وہوا اور وہ، وہم اور وہ سب، وانتا اور آپ، وانا اور میں، وانتم اور آپ سب، ونحنو اور ہم سب. جزاک اللہ بیٹا. سندس اسلم جی آپ کروائیں. وہوا اور وہ، وہم اور وہ سب، وانتا اور آپ، وانا اور میں، وانتم اور آپ سب، ونحنو اور ہم سب. جزاک اللہ سسٹر. اسی طرح سے فا کو جب ہوا سے ملائیں گے تو فہوا، فا کو ہم سے ملائیں گے تو فہم. اور جب پورا ٹیبل کیسے بنے گا؟ فہوا پس وہ، فہم پس وہ سب، فانتا پس آپ، فانا پس میں، فانتم پس آپ سب، فنحنو پس ہم سب. فہوا پس وہ، فہم پس وہ سب، فانتا پس آپ، فانا پس میں، فانتم پس آپ سب، فنحنو پس ہم سب. یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یعنی آپ نے اس کی پریکٹس کر کے آنی ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ کلاس سے پہلے. اب الفاظ کا خاص انتخاب کیا گیا ہے اس کورس کے لیے. ہر گرامر کا سبق یہ بتائے گا کہ آپ قرآن سے کتنے قریب ہوئے ہیں. اور اس کو آپ نے گرامر کے طور پر مت لینا ہے، نہیں لینا ہے، بلکہ تیز رفتاری سے ایک نظام کے تحت قرآن میں کئی بار آنے والے الفاظ کی پریکٹس کے طور پہ سیکھنا ہے. کچھ ہی منٹ میں ہم نے 6 الفاظ سیکھے جو قرآن میں 1295 بار آیا ہے. تو کیا یہ ان خشک قواعد سے بہتر نہیں ہے، جیسے ضمائر منفصلہ، غائب، حاضر، متکلم وغیرہ؟ ان کے مقابلے میں یہ تو بہت آسان ہے. تو اب ایک تو کوشچن ہے کہ صرف 6 کیوں؟ عربی میں تو 14 سیغے ہوتے ہیں، تو 6 کیوں؟ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو. یہ 14 سیغے ہوتے ہیں عربی میں، لیکن ہم نے صرف 6 کیوں سیکھنے؟ کیونکہ قرآن مجید میں یہ 6 سیغے زیادہ بار آئے ہیں. ہم 2 کے اور مؤنث کے سیغے بعد میں سیکھیں گے. مؤنث کے تو ہم اسی میں ایک تو سیغے سیکھ لیں گے، لیکن اصل یہ جو سیغے ہیں یہ ہم اگلے کورسز میں سیکھیں گے. یہاں پر ہم یہ 6 اور مؤنث کا ایک سیغہ اگلے کلاسز میں سیکھیں گے بس. کیوں؟ تاکہ یہ ہم پہ بوجھ نہ ہو. یہ وہ سیغے ہیں جو قرآن مجید میں زیادہ بار آئے ہیں. 2 کے اور مؤنث کی سیغے قرآن میں بہت کم ہے، اور جب آئیں گے تو اس وقت ہمارے لیے سیکھنا بہت آسان ہوگا، کیونکہ اس وقت تک ہمیں بہت کچھ آ چکا ہوگا. اب یا ایھا الذین آمنو، یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں پہ مرد اور عورت دونوں مراد ہوں گے، اس لیے ہم یہ صرف سیکھنے سے ہم مرد اور عورت دونوں کے لیے سیکھ جائیں گے. اب آخر میں نقطہ تعلیم. نقطہ تعلیم آج کا پہلا نقطہ تعلیم ہمارے سبق کا، آپ سیکھ سکتے ہیں. قرآن سیکھنے کے لیے آپ کو دماغ لگانا پڑے گا، اور آپ کے پاس انتہائی طاقتور دماغ پہلے سے موجود ہے. ہمارے دماغ میں 10,000 کروڑ خلیے ہیں، اور اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ ہر خلیے کی 20,000 تک شاخیں، اور اس سے زیادہ عجیب بات ہے کہ ہر شاخ میں 500 مرتبہ پر سیکنڈ چیزیں سٹور ہونے کی گنجائش ہے. اب یہ دیکھیں کتنی، ہم تو کاؤنٹ بھی نہیں شاید کر پائیں گے، یہ اتنی زیادہ گنجائش ہمارے دماغ میں موجود ہے. تو جب ہمارے پاس اتنی گنجائش اور قوت ہے تو ہم کیوں نہ سیکھیں، ہم کیوں نہ چیزیں جانیں؟ تو جاننے کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟
اللہ کا کلام. اس لیے کبھی مت کہیے کہ میں نہیں سیکھ سکتا. آپ ہر عمر میں سیکھ سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انتہائی طاقتور دماغ دیا ہے. الحمدللہ. یاد رکھیے سبق نمبر 1 کے اختتام پر ہم نے 12 الفاظ سیکھ لیے ہیں جو قرآن میں 7248 بار آئے. 7 ہوم ورک. گھبرانا نہیں ہے ہوم ورکس کو دیکھ کے. یہ آپ نے کبھی نہیں بھولنے اس کورس کے دوران بھی اور کورس کے بعد بھی. 2 تلاوت کے، 5 منٹ مصحف یعنی قرآن پاک سے دیکھ کر، 5 منٹ حافظے سے. آپ آج سے پہلے بھی تلاوت کرتے ہوں گے لیکن اب اس نیت سے کہ آپ ان الفاظ کو سمجھیں جو ہم نے سیکھے ہیں. آج آپ رات کو سونے سے پہلے جو اذکار پڑھیں تو ان پہ غور کریں. جو الفاظ آج آپ نے سیکھے ان میں سے کچھ نہ کچھ الفاظ ضرور اس میں آتے ہوں گے. 2 پڑھنے کے، کتاب سے یا پاکٹ بک یا اس کی شیٹ سے، یہ جو ہم نے کل دیکھی تھی. اس کو بھی ہم سیکھنے کا یاد کرنے کا ایک طریقہ سیکھیں گے. اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا MP3 سننا، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا. ایسے تو ساتھی بنائیں جو اس کورس سے متعلقہ ہوں یا اپنے ساتھیوں کو اس طرح کی کورسز میں رجسٹر کروائیں تاکہ آپ ان کے ساتھ یہ ساری باتیں کر سکیں. اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں. ہمیشہ وہی صورتیں بار بار نہ دہرائیں. نئی جو صورتیں آپ کو یاد ہیں ان کی تلاوت کریں، ان کے معنی پہ غور کریں. الحمدللہ آپ منتخب ہیں. اللہ نے قرآن کو سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے. یہ انتخاب میرا یا کسی اور انسان کا نہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہے. تو اللہ کے اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. ہر وقت دعا کریں ربی زدنی علما. اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کر. ہم اس سے پہلے بھی یہ پڑھتے ہیں لیکن آج سے ہم اس کتاب کو سیکھنے کے لیے پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے. الفاظ معنی کی شیٹ آپ اس پاکٹ بک کا پرنٹ اور نکال کے اس کی شیٹ کی شکل میں آپ اپنے فریج، دروازے، ڈیسک ٹاپ یا جو بھی آپ کی کام کی جگہ وہاں پہ پیسٹ کر لیں اور آتے جاتے اس کو دہراتے جائیں. اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ٹیچر بنیے. آپ نے اس سبق میں جو سیکھا اس کو سکھانا بہت آسان ہے. اس کا ثبوت میں آپ کو سکھا رہی ہوں. میں بالکل نارمل عام سی ہاؤس وائف ہوں لیکن میں آپ کو سکھا رہی ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ واقع ہی سیکھنا بھی آسان ہے اور سکھانا بھی آسان. تو پھر سکھائیے. سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے. جب آپ سکھانا شروع کرتے ہیں تو آپ کو نئی سے نئی چیزیں خود بخود سیکھنے کو ملتی ہیں. ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ملے گی. آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.